السلام علیکم. آئیے مفرح صاحب محل ایڈوکیٹ. آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ جوڈیشری ایگزام کی تیاری کے حوالے سے ہے کہ آپ نے جوڈیشری ایگزام کی تیاری جو ہے یہ کیسے کرنی ہے. اس کے لیے جو بہترین ٹپس ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے اور آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے, آپ نے اپنا شیڈول کیسے بنانا ہے, یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جب بھی آپ جوڈیشری ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا پروونس دیکھیں کہ آپ پنجاب سے ہیں, کے پی کے سے, بلوچستان سے, یا آپ سندھ سے ہیں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سیپریٹ ہے. یہ ہائی کورٹ جو ہے ایگزام جوڈیشری ایگزام جو ہے یہ کنڈکٹ کرتی ہے. سب سے پہلے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ اپنا سلیبس دیکھنا ہے کہ جوڈیشری ایگزام میں آپ کا سلیبس جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ جب تک آپ سلیبس کو گو تھرو نہیں کریں گے آپ تیاری کر ہی نہیں سکتے ہیں. رینڈملی تیاری آپ نے نہیں کرنی ہے بلکہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پریویس پیپرز دیکھیں. پریویس پیپر جو ہیں یہ کامیابی کا سبب بنتے ہیں. پریویس پیپر جو ہیں یہ 70% جو آپ کا پیپر ایگزام میں آتا ہے 70% وہ یاد رکھنا ہے. اگر آپ کو پریویس پیپر پر گرپ ہے تو 70% جو ہے وہ آپ کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے لیے ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ بے ریکس جو ہیں وہ دیکھیں. بے ریکس جتنے آپ کے پاس ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ گو تھرو وہاں سے ہوں. اب وہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے, سم ٹائمز ایسا ہوا ہے کہ جو کوسچن جو ہے وہ آپ نے نہیں ایکسپیکٹ کیے ہوتے وہ ایگزام میں آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ 70% جو ہے وہ پریویس پیپر میں سے 30% ایسا جو ان ایکسپیکٹڈ پیپر بنتا ہے. اس کے بعد جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب تیاری کر رہے ہیں تو اس بات پر بھی فوکس رکھیں اپنا کہ کس چیز کو لیس ٹائم دینا ہے, کس چیز کو زیادہ ٹائم دینا ہے. جووینائل ایکٹ ہے اس کو آپ 1 یا 2 بار پڑھ لیتے ہیں وہ آپ کی گرپ ہو جاتی ہے. لیس ٹائم دیں. اگر سی پی سی ہے تو یہ زیادہ ٹائم ریکوائر کرے گا. سی آر پی سی جو ہے یہ زیادہ ٹائم ریکوائر کرے گا. اس طرح قانون شہادت ہے وہ زیادہ ٹائم ریکوائر کرے گا. اس کے بعد جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیمس ججمنٹس ہیں, لینڈ مارکس ججمنٹس ہیں, ان کو دیکھیں. ہر سبجیکٹ پہ 4 سے 5 جو ججمنٹس لینڈ مارکس ججمنٹ ہیں وہ ضرور تیار کریں, کیونکہ وہ پیپر میں آپ نے جو ہے وہ کوٹ بھی کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پینک جو ہے ہو جاتے ہیں تیاری کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس کو سلو لے کر چلیں. اور اس کے بعد ایک اہم ٹپ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ روز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر یہاں ہم جوڈیشری ایگزام کی تیاری کرواتے ہیں تو ہم ایک سبجیکٹ جو ہے وہ 1 دن کے اندر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. بڑے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ 5 سے 6 دن میں تیار کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی بار بار ریویژن ہوتی ہے. جب بار بار ریویژن ہوتی ہے تو آپ زیادہ سیکھتے ہیں. حالانکہ جب سٹارٹ میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ انہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سبجیکٹ جو وہ 1 دن میں پڑھا دی, ہم کیسے کریں گے. سپوز کریں پہلی دفعہ آپ کو 20% آیا, دوسری دفعہ آپ کو 50% آ جائے گا, کیونکہ بار بار ریویژن سے جو ہے وہ آپ زیادہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ 5 سے 6 سیکشن کریں, اچھی طرح سے کر لیں. ہونا یہی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. عام طور پہ اسٹوڈنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو سبجیکٹس ہیں جوڈیشری ایگزام کے اندر وہ بار بار جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ بار بار ریویژن کریں. جب آپ کی ریویژن نہیں ہوگی تو آپ چیزوں کو بھول جائیں گے. اس لیے ریویژن جو ہے یہ سب سے بہترین حل ہے. اس کے بعد اپنا جو ہے وہ جوڈیشری ایگزام کے لیے شیڈول بنائیں. شیڈول آپ نے کیسے بنانا ہے یاد رکھیے گا, شیڈول آپ کا بہت اہمیت کا عامل ہے. سبجیکٹ کو اگر لاء کے ہیں تو لاء کے سبجیکٹ کو آپ 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کریں. میجر سبجیکٹ, اس کے بعد جو ہے وہ مڈل سبجیکٹ آپ کہہ لیں. 3rd کیٹیگری ہے آپ کے پاس مائنر سبجیکٹ کی. اب میجر کے اندر کون سے آتے ہیں؟ سی آر پی سی, پی پی سی, کیو ایس او, ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز. مڈل کیٹیگری کی ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آتا ہے, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ آتا ہے, لینڈ ریونیو ایکٹ آتا ہے. اس طرح جو سمال سبجیکٹ کی ہم بات کریں تو اس کے اندر جووینائل ایکٹ آتا ہے, کورٹ فی آتا ہے, رینٹل پریمسز ایکٹ آتا ہے. باقی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سمال آتے ہیں. ہر کیٹیگریز کو آپ جو ہے وہ 30 منٹ دیں ڈیلی. مڈل کیٹیگری ہے تو یہ تقسیم آپ نے خود کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں آپ. اس کو بھی 30 منٹ دیں. اس طرح اگر اردو, انگلش اور جنرل نالج ہے تو اس کو بھی 30 منٹ کے حساب سے آپ نے روزانہ ٹائم دینا ہے. اگر آپ 30 منٹ کے حساب سے ٹائم نہیں دیتے ہیں, ہر سبجیکٹ کو لے کے نہیں چلتے ہیں تو وہ جو ہے
फेल होने का सबब बनता है। अगर हम लास्ट टाइम देखें तो उर्दू के सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे। हालांकि होता ही है कि उर्दू को जो है वो स्टूडेंट जो है वो बहुत ईजी लेते हैं। जब आप किसी सब्जेक्ट को इतना ईजी ले लेते हैं और उसको पढ़ते ही नहीं है तो वो जो है नाकामी का सबब बनता है। इसलिए हर सब्जेक्ट को जो है वो टाइम दें। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है कि टेस्ट जो है वो बार बार दें। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब हों। वजह आमतौर पे हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं देते हैं पेपर में जाके उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बात जो है वो याद रखें कि आपने खुद तैयारी करनी है। कोई भी आपको जो है वो तैयारी नहीं करवा सकता जब तक आप खुद कमिटेड नहीं हैं। इसलिए खुद जो है वो अपनी खुद की कमिटमेंट करें कि हमने काम करना है। अगर मैं बात करूं कि एकेडमी के अंदर हम कैसे तैयारी करवाते हैं तो मेरा मेथड यही होता है कि एक सब्जेक्ट जो है वो एक दिन के अंदर मुकम्मल करो। हालांकि एक सब्जेक्ट जो है वो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि उसको पूरे को कवर करो। हालांकि स्टूडेंट बहुत कहते हैं, जब शुरू में स्टूडेंट आते हैं तो महीना जो है वो उन्हें चलने में लग जाता है। आमतौर पे देखा है कि स्टूडेंट जो है वो ज़ीरो से तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपका एक सब्जेक्ट एक दिन में मुकम्मल हो रहा है तो पहली दफ़ा आपको 20% समझ आएगी, दूसरी दफ़ा आपको 50% आएगी, तीसरी दफ़ा आपको 100% आएगी और साथ आपके टेस्ट हो रहे होने होते हैं, ऑरल टेस्ट या रिटन टेस्ट। तो ये मेथड जो है ये एकेडमी के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपने ऐसे तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो सेशन है ये 1 अक्टूबर से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और रेगुलर क्लासेस भी होंगी। इसके अलावा आपके जो भी सवालात हैं वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345 464423। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।